بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ حیض کے دوران بھی عورت اللہ کی عبادت کر سکتی ہے؟ یہ سن کر شاید آپ حیران ہو جائیں، مگر یہ حقیقت ہے۔ بہت سی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان دنوں میں وہ کسی بھی قسم کی عبادت نہیں کر سکتی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ خاص اعمال ایسے ہیں جو ان دنوں میں بھی کیے جا سکتے ہیں، اور یہی اعمال عورت کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ حیض یا ماہواری کے دوران عورت واقعی عبادت سے محروم ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ ایسے راز ہیں جو ہم بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مسلمان عورت کو معلوم ہونے چاہیے، مگر افسوس کہ بہت سی بہنیں لا علمی کی وجہ سے عبادت کے قیمتی مواقع کھو دیتی ہیں۔ حیض کے دوران عورت نماز اور روزے سے تو معذور ہو جاتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے رب کو یاد نہیں کر سکتی۔ ایسے اذکار، دعائیں اور اعمال ہیں جو ان دنوں میں بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بہت سی خواتین یہ سوچ کر پریشان ہوتی ہیں کہ وہ ان دنوں میں کون سی عبادت کریں، کون سا ذکر کریں، اور ان کے لیے کیا چیز منع ہے۔ آج ہم آپ کو ان خاص عبادات کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف ان دنوں میں جائز ہیں، بلکہ ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو اللہ کے مزید قریب کر دیں گے اور آپ کے دل کو سکون عطا کریں گے۔ پیاری بہنوں، آج کی یہ بات بہت خاص ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی رات کی بات کر رہے ہیں جس میں تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے، جہاں ہر ایک کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شب برات کی رات وہ رات ہے جہاں بخشش تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جب اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہوتا ہے، جہاں دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور جہاں تمہارے لیے نجات کا دروازہ کھولا جا رہا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ تم اس رات کو کیسے گزارو گی؟ یہ چند خاص اعمال کر لو، چاہے تم حیض کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تمہاری ہر عبادت قبول ہوگی۔ بس تھوڑا سا وقت نکال لو، بس چند لمحے اللہ کے لیے جھک جاؤ، بس تھوڑی سی توبہ کر لو، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت کیسے تمہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ مگر اگر تم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، اگر تم نے دنیا کی مصروفیات میں سے اس رات کو گزار دیا، اگر تم نے اس سنہری موقع کو کھو دیا، تو یاد رکھنا، دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاؤ گی۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر تم نے اس رات کو عبادت نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی، اپنی بخشش کی دعا نہ کی، تو تمہاری زندگی میں مشکلات بڑھیں گی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تمہارے دل کی بے چینی ختم نہیں ہوگی، تمہارے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، کیونکہ جب اللہ تمہیں بلا رہا تھا، تم نے اس کی ندا کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں۔ نمبر 1، یا تو تم اپنی قسمت بدل لو، اپنی تقدیر بہتر کر لو، اپنی زندگی کو سنوار لو، یا پھر ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کون سے خاص وظائف اور اذکار ہیں جو حیض کی دوران کیے جا سکتے ہیں؟ کیا وہ راز جاننا چاہتی ہیں جو ان دنوں میں بھی آپ کی عبادت کو جاری رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس بات کو آخر تک ضرور پڑھیں، کیونکہ شاید آج کی یہ معلومات آپ کی زندگی بدل دے۔ شب برات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے حد قریب آ جاتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں مقدر لکھے جاتے ہیں، رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، تاکہ وہ بخش دیے جائے؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مشکل آسان کر دی جائے؟ ہے کوئی رزق کا طالب
جس سے رزق عطا کر دیا جائے اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر کچھ لوگ اس مغفرت میں شامل نہیں ہوتے، جو شرک کرتے ہیں، جو دل میں کینہ رکھتے ہیں یا قطع رحمی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات اپنے دلوں کو صاف کریں، سب کو معاف کر دیں اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رات دراصل سال بھر کے فیصلوں کی رات ہوتی ہے۔ اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے، کس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا اور کس کو نیا رزق عطا کیا جائے گا، کس کو عزت ملے گی اور کس کے مقدر میں کیا لکھ دیا جائے گا۔ تو پھر آپ اس رات کو کیسے گزاریں گے؟ نماز نہیں پڑھ سکتی تو اللہ کا ذکر کریں، قرآن نہیں چھو سکتی تو دل سے سنیں، نوافل نہیں پڑھ سکتی تو استغفار کریں، روزہ نہیں رکھ سکتی تو درود شریف پڑھیں، تلاوت نہیں کر سکتی تو صدقہ دیں، سجدہ نہیں کر سکتی تو دل کو اللہ کے حضور جھکا دیں۔ یاد رکھیں، یہ رات اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ اگر تم نے یہ رات بھی غفلت میں گزار دی اور اگر تم نے دنیا کی باتوں میں اس رات کو کھو دیا تو یاد رکھنا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تمہاری زندگی میں وہ سکون نہیں آئے گا جس کے لیے تم ہر وقت تڑپتی رہتی ہو۔ اب تم خود فیصلہ کرو، اگر تم نے اس رات کو کیسے گزارنا ہے۔ اگر تم اللہ کو اپنا سب کچھ سونپ کر اس کی رحمت میں آ جانا چاہتی ہو یا پھر اس مبارک رات کو برباد کر کے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جانا چاہتی ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔